فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، جو شخص اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اور ہر خندق کی مسافت یعنی دوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کی برکتوں کی کیا کہنے، یوں تو ہر گھڑی رحمت بھری اور ہر ساتھ بے پایاں برکتیں لیے ہوئے ہیں، مگر اس ماہ مبارک میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ جی ہاں، پورا مہینہ بھی اعتکاف فرمایا ہے، اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام تھا، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ جی ہاں، اعتکاف بہت پرانی عبادت ہے، پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادت موجود تھی۔ چنانچہ پارہ نمبر اول سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، طواف و نماز و اعتکاف کے لیے کعبہ مشرفہ کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ عز و جل کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے، یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادت ہے اور پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع و سجود دونوں تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے اور متولی سہلے یعنی پرہیزگار ہونا چاہیے۔ مزید آگے فرماتے، طواف و نماز و اعتکاف بڑی پرانی عبادتیں ہیں جو زمانے ابراہیمی میں بھی موجود تھیں۔ تو ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، جو شخص اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اور ہر خندق کی مسافت یعنی دوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار عبد قرار شفیع روز و شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اب آخری عشرہ آج سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، آج 20 روزہ ہے، تو اللہ پاک سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب چند ہی گھڑیاں رہ گئی ہیں رمضان مبارک کے برکت مہینے کی، اگر ہم یہ گھڑیاں بھی سستی میں گزار دیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ سارا مہینہ سستی میں گزر گیا، رحمت کا عشرہ سستی میں گزر گیا، مغفرت کا مہینہ عشرہ سستی میں گزر گیا، اب نجات کا عشرہ آ رہا ہے۔ اگر اس میں بھی ہم نے اپنی نجات نہ کرائی، بخشش نہ کروائی، تو ہم پھر کہاں کے مسلمان ہوئے؟ اگر اس رحمتوں والی گھڑیوں میں بھی ہم اپنے اللہ پاک کو راضی نہ کر سکے تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اعتکاف
میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ باقی جتنے روزے رہ گئے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں نماز باجماعت وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے جتنے ایام باقی رہ گئے نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔